أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ ضحیٰ ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کی 11 آیات بینات ہیں. دراصل نزول کے اعتبار سے 11ویں نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی ہے اور 11 ہی آیات بینات اس کی ہیں. سب سے پہلے اس کا ہم ترجمہ سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والے ہیں. والضحیٰ قسم کھاتا ہوں میں چڑھتے دن کی یا روشن دن کی. واللیل اذا سجا اور قسم رات کی جب وہ چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے اے پیغمبر برحق. وما قلی اور نہیں آپ سے بیزار ہوئے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی آنے والا وقت پہلے وقت سے آپ کے لیے بہتر ہوگا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ کیا آپ کو یتیم نہیں پایا آپ کو ٹھکانہ دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ اور آپ کو ناواقف شریعت سے ناواقف نہیں پایا تو آپ کی رہنمائی کی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ اور آپ کو تنگ دست پایا آپ کو مالدار کر دیا. یا آپ کو تنگ دست نہیں پایا آپ کو مالدار کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ پس چنانچہ یتیم کو آپ جھٹکیے مت, اس کو دھمکی مت دیجیے, اس کو ڈانٹ ڈپٹ مت کیجیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور مانگنے والا یا سوال کرنے والا آپ کے پاس آ جائے فَلَا تَنْهَرْ اس کو مت غصہ کیجیے, اس کو مت ڈانٹیے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور جو بھی انعامات آپ پر آپ کے رب نے کیے ہیں فحدث ان کو بیان کرتے رہے. دراصل اس صورت کا شان نزول اس طرح سے ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور 1-2 مرتبہ بیچ میں وحی کا سلسلہ چند دن بند ہو گیا. ایک عرصہ کافی ٹائم تک رہا اور کچھ عرصہ کافی کم وقت رہا, اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. لیکن جب یہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تو اس میں جو یہود و نصارہ منافقین تھے ان نے بہت باتیں کرنی شروع کر دی کہ بھائی ان کا جو پروردگار ہے وہ ان سے روٹ گیا ہے, تبھی ہمارے بت جو ہیں, ہمارے معاملات جو ہیں ان پر آج کسی طرح کی کوئی گفت و شنید نہیں ہو رہی. تو اس میں ایک منافقہ اور مشرکہ عورت تھی
جس کے بارے میں یہ لکھا ہے یہ ابو جہل کی بیوی تھی، اس کا نام ام جمیل تھا۔ تو اس نے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کھل کھل کے ایسی باتیں کہی کہ جو شیطان پیغمبر اسلام کو باتیں بتا رہا تھا، سنا رہا تھا، وہ شیطان ان سے روٹھ چکا ہے، وہ شیطان ان سے بیزار ہو گیا ہے۔ اس لیے تبھی آج پیغمبر اسلام کچھ نہیں بتا رہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عقیدے کو ٹھیک کرتے تھے، ان کو شرک سے بچاتے تھے، ان کے بتوں سے بچاتے تھے، لیکن چند لمحے، چند ایام بیچ میں جب وحی کا سلسلہ تھوڑا سا منقطع ہو گیا، رک گیا، تو ان تمام منافقین کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ تو اس میں یہ خاتون تھی، اس نے کھلم کھلا ایسے الفاظ کہے کہ محمد اس شیطان کی طرف سے، جو شیطان اس کا دوست تھا، جو اس کو باتیں بتاتا تھا، وہ بیزار ہو گیا ہے، وہ اس سے ناراض ہو گیا ہے، دوستی اب نہیں رہی ہے، اس لیے تبھی ہمارے بتوں کو، ہم لوگوں کو کسی طرف سے کوئی پھٹکار نہیں آ رہی۔ تو اسی اسنا میں جب منافقین نے ایسی ایسی باتیں کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ رنجیدہ ہو گئے، کچھ غمزدہ ہو گئے۔ اچھا کہ مفسرین نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمزدہ اور اتنے رنجیدہ ہو گئے، آپ سوچتے کہ میں پہاڑ پر جاؤں اور اپنے آپ کو گرا دوں، کیونکہ آپ بھی بہت تڑپ رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے کیوں نہیں وحی آ رہی ہے، کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی، کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے تو ناراض تو نہیں ہوں گے، اس وجہ سے یہ وحی کا سلسلہ بیچ میں رک گیا۔ تو جب منافقین میں ایسی باتیں ہونے لگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا غمزدہ ہو گئے، اللہ کے رسول کو تسلی دینے کے لیے اور منافقین اور اس عورت کو جواب دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پوری صورت نازل ہوئی۔ تو اس میں تمام باتوں کا جواب دے دیا گیا، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا انداز اور شروعات عجیب انداز سے کی۔ والضحیٰ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چڑھتے دن کی قسم ہے۔ اصل میں ضحیٰ اس وقت کو کہا جاتا ہے جب چاشت کا ٹائم ہوتا ہے اور اس میں آفتاب بالکل نکل گیا ہوتا ہے باہر اور اونچائی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، یعنی نصف النہار سے پہلے اور اشراق سے شروع ہوتے ہوئے نصف النہار سے پہلے اس میں جو وقت ہوتا ہے آفتاب بالکل پر رونق ہو گیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آفتاب کی قسم کھائی، بھائی چڑھتے دن کی قسم ہے۔ کیوں میرے بھائی؟ دن نکلا، ہم بھی باہر کام کے لیے نکلے، چہل پہل شروع ہو گئی ہے نا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ تو یہ جب رات آ گئی، اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی رات آ گئی، رات ختم ہونی ہے اور دن آنا ہے، اور دن آ گیا، دن پورا ہو جائے گا اور رات پھر آ جائے گی۔ گویا کہ یہ جو بیچ میں تھوڑی دیر جو وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، یہ اللہ کی طرف سے کتنا بہترین کا معاملہ ہو سکتا ہے اور کتنی آسانی کا معاملہ ہوتا ہے اور کتنے اعزاز اللہ کی طرف سے پیغمبر اسلام کو ملیں گے، آگے خود اس صورت میں اللہ تعالیٰ بیان کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے والضحیٰ، اس روشن دن اور چڑھتے دن کی پروردگار نے قسم کھائی۔ کیوں؟ دن ہو گیا، دنیا کے نظام شروع ہو گئے، کام دام شروع ہو گئے، آپ بھی نکلے، ہم بھی نکلے، سب کی نقل و حرکت شروع ہو گئی۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب بالکل چھا جاتی ہے، جب اس میں تاریکی ہو جاتی ہے، اب لوگ آرام کریں گے، اب لوگ سکون کریں گے، اس میں حیوانات کے بھی حرکات سکنات بند ہوں گی، انسانوں کو بھی حرکات سکنات بند ہوگی، اور جب رات ختم ہو جائے گی دن کا آنا یقینی ہے۔ آگے اب ان لوگوں کے لیے قسم کھا کر آگے اللہ تعالیٰ اب جواب دے رہے ہیں، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا ہے اور نہیں آپ سے ناراض ہوئے ہیں، نہیں آپ سے بیزار ہوئے۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ ان کی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ باقی کچھ وقت کے لیے وہی رک گئی، یہ تو پیغمبر اسلام کے ساتھ بہتر ہونا ہے، یہ تو بہت ہی اچھا ہونا ہے، یہ تو آگے کی زندگی کو پہلی زندگی سے بہتر بنانا ہے، اس کو خود اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، گزرا ہوا وقت جو ہے، یہ جو آنے والا وقت ہے، جو آپ کا آنے والا وقت ہے، یہ پہلے وقت سے بہت بہتر گزرے گا۔ یعنی اے پیغمبر برحق، جو آپ کا پچھلا وقت گزر گیا، اب جو آگے آنے والا ہے، آگے آنے والا وقت پچھلے والے وقت سے بہت بہتر گزرے گا۔ اس لیے مفسرین اور محدثین بات کو سمجھاتے ہیں کہ ایمان تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ایمان وہ ہے
جو کہتے ہیں ملائکہ کا ایمان ہے، اور ملائکہ کا ایمان جس طرح ہے جو ہے اسی طرح ہے، ان کو جو اللہ کی طرف سے آرڈر ملا وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ نہ زیادتی ہے نہ وہاں کمی ہے۔ اور ایک ایمان آپ کو اور ہمارا مومنین کا ایمان ہے، یہ بھی تو اپنی جگہ برقرار ہے، لیکن یہ چڑھتا ہے، گھٹتا ہے، کم ہوتا ہے۔ جب ہم نیک اعمال کریں گے ہمارے اعمال میں اضافہ ہوگا، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا، ہم قرآن کو سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، ہمارے ایمان میں اور زندگی میں نکھار آتا رہے گا۔ اور ہم جب بدعمالی کی طرف لگیں گے، بدفعلی کی طرف لگیں گے، نافرمانی اور معیشت کی طرف لگیں گے تو ہمارا ایمان گھٹتا رہے گا۔ وہ ہے کہ آپ کو اور ہمارا ایمان ہے یہ بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے۔ اور پھر آئے ایمان کی تیسری قسم جو ہے یہ انبیاء اعظام کا ایمان ہے، یہ آتے لمحے گزرتے لمحے کے بعد یہ ایمان بڑھتا ہی رہتا ہے، یہ ایمان بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اسی کو یہاں پر پروردگار بیان کر رہے ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے آنے والے پل پہلے پل سے زیادہ بہتر ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا، اتنا بے شمار دے گا، آپ خود رضامند ہو جائیں گے۔ ابھی آپ ناراض ہو گئے، کہیں گناہ تو نہیں ہو گیا، کہیں خطا تو نہیں ہوگی، کہیں اللہ ہی ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے اے پیغمبر برحق ہم آپ کو اتنا زیادہ دیں کہ آپ بالکل رضامند ہو جائیں گے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ الگ الگ اصل میں اس صورت میں اور آئندہ آنے والی صورت میں پیغمبر اسلام کی سیرت کے عجیب عجیب نکات کو بیان کیا گیا، اور کچھ لوگوں نے یہاں پر تشریح کی والضحیٰ، اور والضحیٰ سے پیغمبر اسلام کے چہرے کی قسم کھائی کہ یہاں پیغمبر اسلام کے چہرے کی قسم ہے، والضحیٰ قسم ہے پر رونق چہرے کی۔ اللہ کے رسول کا چہرہ کتنا پر رونق تھا، اور اس میں کتنی ہیبت تھی اور کتنا روپ تھا، یہ آپ دیکھیں گے۔ یہ پیچھے سے چلتا چلتا آیا، میرے بھائی آپ کے دادا عبد المطلب، ان کے چہرے میں عجیب ہیبت تھی، ہے نا۔ آپ کے والد عبداللہ، ان کے چہرے میں عجیب رونق تھی۔ مختصر سی دو مثالیں آپ کو دیں گے۔ جب ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور العیاذ باللہ اس کو ڈھانے کی کوشش کی، جب وہ آیا اس وقت خانہ کعبہ کے متولین جو تھے اور اس میں سرکردہ افراد جو تھے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، اور ان لوگوں نے آتے ابرہہ کی فوج نے آتے لوٹ مال سیٹ کیا مچا دیا، سب لوگوں کے مویشی جو تھے، مال تھے، اونٹ تھے، گھوڑے تھے، سب کو لے کے چلے گئے، اور ایک دوسرے بحران میں بیٹھ کے وہاں پر سب لوگوں کا مال مٹر کو لے کے چلے گئے۔ عبد المطلب آئے، انہوں نے کہا بھائی اونٹ، کہا بھائی وہ ابرہہ آیا، اس کی فوج سب لے کے چلے گئی ہے۔ تو عبد المطلب اٹھے ہیں وہاں پر، اور جب گئے ہیں تو ابرہہ کے پاس گئے ہیں۔ میرے بھائی کتابوں میں لکھا ہے ابرہہ کی جب نگاہ پڑی ہے اس چہرے پر، اس کے ہوش اور حواس اٹھ گئے ہیں، اتنا روپ تھا اور اتنا رونق تھی ان کے چہرے پر، اور وہ اپنی جگہ سے اٹھا، وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا جو عارضی کیا بنایا تھا، وہ اٹھ گیا اس سے۔ اب یہ سوچتا ہے اس کو اپنی جگہ بٹھاؤں یا کیا کروں، تو پھر کچھ نہ ہوتے ہوئے یہ خود بھی زمین پر بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو بھی زمین پر بٹھا دیا۔ تو یہ چہرے میں ایک رونق تھی، ایک ہیبت تھی۔ تو یہاں پیغمبر اسلام کے چہرے کی قسم کھائی کہ اس رونق چہرے کی قسم، پیغمبر اسلام کے چہرے کی قسم۔ اور پھر جب عبد المطلب نے ابرہہ سے کہا کہ بھائی آپ نے ہمارے اونٹ لائے ہیں، ہمیں اپنے اونٹ دے دو، تو ابرہہ نے آپ عجیب انداز کہا کہ بھائی تو ہم تو خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، آپ کیسے امیر اور کیسے متولی ہیں، آپ اپنے اونٹوں کو کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ انا رب الابل، میں تو بھائی اونٹوں کا پالنے والا ہوں، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، خانہ کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کا مالک ہے، آپ جب وہاں پہنچیں گے وہ خود خبر لے لے گا۔ تو قرآن نے بیان کیا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جب وہاں پہنچیں گے تو یہ واقعہ وہاں آئے گا۔ ایک یہ اس نے روبت دیکھتے ہی اس کے ہوش اٹھ گئے۔ ایک دوسری بات، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں یہ مدینہ منورہ سے، ان کا تعلق مدینہ منورہ سے ہے۔ جب عبد المطلب اور حضرت عبداللہ یہ باپ بیٹا مدینے کی طرف جا رہے تھے، جب مدینے کی طرف، اور راستے میں ایک منافقہ، ایک یہودہ عالمہ خاتون تھی، اس کی جب حضرت عبداللہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پر جب نگاہ پڑی تو وہ لب کھپا گئی، وہ ان کی طرف کشش بڑھ گئی،
ان نے اس کو بٹھایا اور بہت ساری باتیں کی اور پیغمبر اسلام کے باپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی مکمل تدبیر کی، لیکن انہوں نے کہا کیا نہ کریم ان کے ایسا نہیں ہو سکتا ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں، ایسا ہو جائے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا، حضرت عبداللہ اور ان کے والد عبد المطلب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ اور دادا جب مدینہ منورہ گئے، وہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا اور نکاح کا مسئلہ ہو گیا۔ جب واپس آئے اس خاتون نے پھر بلایا، دیکھا کہ اب حضرت عبداللہ کے چہرے میں وہ رونق نہیں تھی، وہ نور نہیں تھا، کیونکہ وہ منتقل ہو چکا تھا۔ اور جو عالمہ خاتون یہودیہ تھی وہ یہ سوچتے تھے یہ ہماری طرف مائل ہو جائیں، جو ان کے اندر نور ہے یہ ہماری شکم میں منتقل ہو جائے۔ کہا اب تو ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی، تو یہ نور تھا۔ تو پیغمبر اسلام چہرے کا کیا کہنا، اس میں نور ہی نور تھا۔ آگے واللیل اذا سجا، کچھ لوگوں نے اس میں تشریح کی کہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی قسم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے زلفیں لمبی رکھتے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم صرف عمرے اور حج کے موقع پر بالوں کو قرار دیتے تھے، باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں لمبی ہوتی تھیں۔ اب یہ زلفیں جو لمبی کہاں سے کہاں تک ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آپ نے یہ کان ہے یہاں تک اپنے بال رکھے، اور کبھی کان کے نیچے لو تک رکھے، اور سب سے بڑے آپ نے اپنے کندھوں تک بال رکھے۔ وہ یہ کہ یہاں تک بال رکھنے سنت ہے، یہ لاسٹ ہے، اور کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں تک اللہ کے رسول نے رکھے۔ تو صرف لیکن ایک ہوتا ہے سنت، ایک ہوتا ہے عملی سنت، ایک ہوتا ہے تقریری سنت۔ آپ یہاں پر یہ کہیں گے کہ بھائی جو لوگ ٹینٹ کرتے ہیں شاید وہ غلط کرتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ تنکل کرتے ہیں وہ غلط نہیں کرتے ہیں میرے بھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان تحت کل شعر جنابۃ، کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں جب اللہ کے رسول سے ہم نے یہ بات سنی تو ہم نے کبھی بال لمبے رکھے ہی نہیں، تو ہم ہر وقت منڈاتے تھے۔ گویا کہ ایک سنت ہوتا ہے عملی جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کیا وہ ہم نے دیکھا۔ دوسرا یہ ہے تقریری سنت، صحابہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا اور صحابہ نے اس پر کوئی تنقید نہیں کی، تو یہ اس اعتبار سے سنت ہو گیا۔ گویا کہ اگر کوئی بات کو بالکل منڈوا دیتا ہے یہ بھی غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رکھتا ہے تو یہ بھی نہیں۔ تو آگے اللہ کے رسول کو فرمایا گیا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ فآویٰ، تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو والد محترم حضرت عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ آپ 6 سال تک پہنچے، آپ کی ماں بھی اور اس دنیا سے چلے گئی، اور آپ جب 8 سال تک پہنچے آپ کے دادا بھی اس دنیا سے چلے گئے، اور اس کے بعد عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی، آپ کی تربیت کی، آپ کا نشو و نما ہوتا رہا۔ بھائی یہ کس نے ان کی الفت ان کے دل میں ڈالی؟ اللہ تعالیٰ نے ڈالی، اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا؟ بھائی اس لیے یہاں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ پیغمبر اسلام کو اللہ کی طرف سے تسلی ملی جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو شریعت سے ناواقف پایا تو ہم نے قرآن کو اتارا اور قرآن کے مطابق آپ نے زندگی کی، اور لوگوں کی بھی آپ نے زندگی قرآن کے مطابق صحیح کی۔ ایک وقت تھا آپ شریعت سے ناواقف تھے، آپ کو شریعت کے احکام کا نہیں پتہ تھا، لیکن ہم نے قرآن نازل کیا، آپ نے اس سے اپنی اور تمام صحابہ کی اور تمام امت کی تمام لوگوں کی رہبری شروع کر دی، رہنمائی شروع کر دی۔ کیا ایسا بھی تھا؟ ہم نے ایسا کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کیا ہم نے آپ کو تنگ دست نہیں پایا اور ہم نے آپ کو مالدار کر دیا؟ میرے بھائی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مالدار تھے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دولت کا کیا سبب بنایا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کے مکہ کے بڑے بڑے سردار ان کو ادھر سے ہی آفر کرتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ نکاح کرو، لیکن ان کے ایک ادنا سے خادم کے ذریعے پیغمبر اسلام کو خود ان نے نکاح کا پیغام بھیجا، تو حضرت خدیجہ کی پوری دولت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو مالدار کر دیا۔ حضرت خدیجہ کی شکل میں پورا حضرت خدیجہ بہت رئیسہ خاتون تھی اور بہت مالدار خاتون تھی، کئی اونٹ اس کا مال لے کے ادھر جاتے، تو اللہ کے رسول بھی ایک پہلے دفعہ اسی قافلے کے ساتھ گئے، دیانتداری کا پتہ چلا
اور تو اللہ تعالیٰ نے، آپ مالدار نہیں تھے، آپ تنگ دست تھے، تو حضرت خدیجہ کے ذریعے پیغمبر اسلام کی حضرت خدیجہ کی پوری دولت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئی۔ آگے اب بیان کیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ بس آگے اب اللہ تعالیٰ عجیب بات کہہ رہے ہیں۔ اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اب اللہ کے رسول کو یہ کہا جا رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب آپ کے پاس اگر کوئی یتیم آ جائے آپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا، اب اس کی دل آزاری نہیں کرنا ہے۔ اگر وقتی طور ہمارے پاس پوچھنا ہو اور نہ دینا ہو، اچھی بات کہہ کر اس کو رخصت کر دیں، اچھی بات کہہ کر اس کو اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ مثال کے طور پر ایسے ندار چنس لیکن من چن پتہ یا دنس چن کہ یہ پہ کڑ یہ دل سے یہ کرن چیزی دل سے یہ کڑا کڑا سے انسان دک چاٹ لگا، لیکن اگر دینا ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کم پرواہ سے نیر پروردگار کری چنی مدد، بھائی اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے، اچھی بات کہہ دے اس کو رخصت کرو، لیکن ڈانٹ ڈپٹ نہیں۔ ایسا ہے آپ کے اس ڈانٹ ڈپٹ سے اللہ تعالیٰ آپ کی پوری دولت چھین لے اور اس کو دے دے اور آپ کو اس کی جگہ کھڑا کر دے۔ اوپر کہا کہ آپ کو یتیم پایا، آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ نیچے یہاں کہہ رہے ہیں اب اگر آپ کے پاس کوئی یتیم آئے، کیوں آپ نے یتیمی کی حالت دیکھی ہے، آپ ان کی قدر کریں۔ آگے پیغمبر اسلام کو بتایا جا رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ کے پاس کوئی سائل آ جائے، دیکھو ایک سائل ہے سوال کرنے والا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دیا ہے، شریعت کے قانون آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، کوئی علمی سوال کرتا ہے، کوئی پوچھتا ہے، آپ اس کو ڈانٹے ڈپٹ مت، آپ اس کی بے عزتی مت کریں، آپ اس کو جھڑکیے مت، آپ اس کو مسئلہ سمجھائیں، آپ اس کو قرآن بتائیں۔ یا دوسرا، اگر آپ سے کوئی سائل بن کر مانگنے آتا ہے آپ اس کو بھی دے دیجیے، آپ اس کو بھی دے دیجیے۔ اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو شریعت سے ناواقف پایا تو ہم نے آپ کی رہنمائی کی۔ اب اگر آپ کے پاس کوئی سائل بن کر اس اعتبار سے آ گیا آپ اس کو سمجھائیں، آپ اس کو بتائیں۔ نیچے پھر اس کے بعد کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو کیا کیا، تنگ دست پایا، آپ کو مالدار بنا دیا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اب اگر آپ کو اس سوال کی شکل میں آپ کے پاس آتا ہے اس کو دے دو، اس کو آگے پھر پیغمبر اسلام کو بتا دیا گیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور چنانچہ تمام کی تمام انعامات جو آپ کے رب نے آپ پر کیے، جو بھی اللہ نے آپ پر انعامات کیے، فحدث، ان کو بیان کرتے جاؤ، ان کو بتاتے جاؤ۔ قرآن نازل ہو رہا ہے، احکام نازل ہو رہے ہیں، اللہ کی طرف سے آپ پر بڑے بڑے انعامات ہو رہے ہیں، ان کو آپ بتاتے ہو، ان کو آپ سمجھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔